فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس اعزا کے محتمم معاونین حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ملت کے اتحاد کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے. آج کی صف ادا اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات مسلک و مذہب کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور برسر سقف کعبہ اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ بطول کل بھی سچی تھی بطول آج بھی سچی. سورہ مبارکہ احزاب اس کی بڑی معروف آیت مبارکہ ہے. اس آیت کا نام ہے، ویسے سورتوں کے نام ہوتے لیکن کچھ آیات نام سے معروف ہیں.
مثلا آیت الکرسی، مثلا آئے ولایت، ایسے ہی آئے تطہیر۔ آئے تطہیر سنتے رہتے ہیں آپ، پڑھتے بھی رہتے ہوں گے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے بلکہ پڑھنے والے بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی اس آیت سے واقف تو ہیں۔ ویسے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے اور سورہ والناس کی والناس کے بعد کوئی آیت نہیں۔ فاتحہ کی بسم اللہ سے پہلے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ ویسے ہر آیت سے پہلے بھی کچھ آیات ہیں، بعد میں بھی کچھ آیات ہیں۔ اس آیت سے پہلے بھی کچھ آیات ہیں، اس آیت کے بعد بھی کچھ آیات ہیں، لیکن دونوں طرح کی آیات اور اس آیہ مبارکہ میں تخاطب کے طرز میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلی آیتیں اپنے اندر مؤنث کے صیغے لیے ہوئے، بعد والی بھی مؤنث والی، جمع مؤنث ہے پہلے بھی، بعد میں بھی جمع مؤنث ہے، اس میں جمع مذکر ہے۔ داد کی جلدی نہیں ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرد زیادہ ہوں اور مستورات کم ہوں تو پھر خطاب کرنے کے لیے صیغہ جمع مذکر کا استعمال ہوگا، اور اگر عورتیں زیادہ ہوں اور مرد کم ہوں تو پھر جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ جو پہلے آیات ہیں ان میں جمع مؤنث کا صیغہ، اور چونکہ خطاب ازواج رسول سے ہے اس لیے جمع مؤنث کا صیغہ بتا رہا ہے کہ آیتیں مدنی ہیں، مکی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آیات مدینہ میں اتری ہیں، مکہ میں نہیں اتری، کیونکہ مکہ میں ازواج زیادہ نہیں تھی، ایک ہی زوجہ تھی، کیونکہ سرکار دو عالم کا وہ عقد جو ان کے ولی نے پڑھایا تھا، وہ ظاہراً جب رسول برسر زمین 25 سال گزار چکے تھے، تاریخ کوئی بھی میلاد کی مسلمان منا لیں کیونکہ 25 پہ تو متفق ہے۔ ویسے تو مسلمانوں میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت عیسائیت، وہ سارے عیسائی پوری دنیا کے، وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا مشرق بعید میں رہتے ہوں، وہ سارے 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، نہ 24 کو نہ 26 کو، ایک ہی دن ہے جناب عیسیٰ کی ولادت کا، وہ مناتے ہیں۔ لفظ ولادت ہے جناب عیسیٰ کے ساتھ، لیکن لفظ جب تعلق بدلتا ہے تو معنی بدل لیتا ہے۔ لفظ جب نسبت بدلتا ہے تو معنی بدل لیتا ہے۔ لفظ ولادت جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو تو معنی اور ہیں، لفظ ولادت ہمارے ساتھ ہو تو معنی اور ہیں۔ ہماری ولادت اور عیسیٰ کی ولادت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ہماری ماں اور مریم میں فرق ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو ساری دنیا کے عیسائی 25 دسمبر کو
विलादत ईसा मनाते हैं, लेकिन ये मुसलमान हैं भी थोड़े, कलिमा भी एक ही पढ़ते हैं शियों के अलावा। हम तो अलीयुम वलीउल्लाह तक जाते हैं ना, शियत की पहचान है अलीयुम वलीउल्लाह पढ़ना। ये मिंबर से भी पढ़ा जा रहा है अलीयुन वलीउल्लाह, वो खुदा के बंदो अलीयुम वलीउल्लाह है, कम से कम इसे तो दुरुस्त कर दो। थोड़े हैं मुसलमान, ईसाई ज्यादा हैं, लेकिन सरकार दो आलम की अगर मिलाद की तारीखें ढूंढें तो 8 रबीउल अव्वल भी है, 9 भी है, 12 भी है, 17 भी है। जिन मुसलमानों ने रसूल की आमद की 4 तारीखें बना ली हैं, वो 4 बेटियां बना लें तो क्या फर्क है। बहुत शुक्रिया जी। और हम हाँ जी, काम कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुअर्रख पे वैसे भी मेरा तो एतबार नहीं है, किसी ने करना है तो करे, मैं तो मुअर्रख पे एतबार नहीं करता, क्योंकि मुअर्रख ने तारीख लिखी है, वो किसी भी मसलक का है, वो 2 चीजों के दरमियान बैठता था। एक तरफ तलवार होती थी, एक तरफ दस्तरखान होता था। कभी तलवार के खौफ से लिखता था, कभी दस्तरखान के लालच में लिखता था। और तारीख लिखते लिखते मुअर्रख प्रोपेगेंडा करने पे आया तो उसने वो बात भी सुन ली जो रसूल पाक ने चचा के कान में कही थी। न सुनी तो वो न सुनी जो 1.25 लाख के इज्तिमा में कही। प्रोपेगेंडा की बात हो रही थी। थोड़ा वक्त आपका लूंगा, सफर किया है, मेरे भाइयों ने इंतजाम किया है, एहतमाम किया है, तो 10-10 मिनट के लिए तो नहीं किया ना। तो प्रोपेगेंडा करते हुए कोई बात ना मिली तो उन्होंने कह दिया कि बच्चों में से पहले कलिमा अली ने पढ़ा था। बच्चों में से पहले कलिमा अली ने पढ़ा था। और कलिमा पे बहस भी वो करते हैं जो कलिमा को कलमा कहते हैं। बच्चों में से पहले कलिमा अली ने पढ़ा था। वो दूसरे बच्चे तो दिखाओ। थोड़ा सफर तेज करना पड़ेगा। जिन्होंने कलिमा पढ़ा, चलो बाद में ही पढ़ा, ओ यार अपने बच्चों में और अबू तालिब के बच्चों में फर्क समझ। तेरे बच्चों के कान में अजान होती है, अबू तालिब के बच्चों के नाम अजान में है। फर्क तो समझना, फर्क कितना। आप जी हैं, सलामत रहो जी। फर्क तो समझे। यार शुक्रिया जी, नवाजिश, ममनून एहसान हो आपका, यही हक के मेज़बानी है। बाहर तो और आपने कह दिया बच्चों में से पहले कलमा अली ने पढ़ा। बेटे बैठ जाएं, तशरीफ रखें जनाब। बच्चों में से पहले कलमा अली ने पढ़ा तो आप कहें अली को बच्चा, हम तो नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते कि हम जानते हैं कि जिसे लोग बच्चा कह रहे हैं ना, उसकी विलायत दिल में ना हो तो अपने बच्चे भी अपने नहीं रहते। आप जी हैं, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरा अपनी मिल्लत के नौजवानों को ये मशवरा है कि किताब पढ़ें, लेकिन किताब पढ़ने के लिए एक तरीका है, उसके बगैर ना पढ़ें। भाई आप समंदर में उतर के कश्ती ढूंढेंगे तो डूब जाएंगे। किताब समंदर ही होती है।
समुंदर में उतर के कश्ती तलाश करेंगे तो डूब जाएंगे। किताब में जाके अकीदा न ढूंढें, अकीदा लेके किताब में जाए। वो किताब पे मेरे दो मिसरे हैं किताब पे कि हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है, हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। अली किताब में कब है, किताब उसमें है। अली किताब में कब है, किताब उसमें। किताब पढ़ें, किताब पढ़ी हो तो फिर ये सीगों का पता चलता रहता है कि सीगे क्या है। तो वो जमा मुअन्नस के सीगे, दरमियान में जमा मुज़क्कर के सीगे, फिर जमा मुअन्नस के सीगे। मैं अहले बैत पे ज्यादा बहस नहीं करता। और कुरान ने फैसला कर दिया है, जमा मुअन्नस के सीगे बता रहे हैं कि बात हो रही है मदीना की। रसूल की भी एक ही ज़ौजा थी मक्का में, दूसरी शादी रसूल ने मक्का में की नहीं। वो 25 साल रसूल मक्का में शादी के बाद, अक्द के बाद 25 साल मक्का में रहे। 25 साल एक ज़ौजा है और 13 साल में 13। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं है तो मैं कह रहा हूं ना, बल्कि बाज़ मुअर्रिखीन ने 15 भी लिखी। 25 साल में एक, 13 साल में 13। तो क्या अल्लाह ने मक्का में दूसरी शादी से मना कर दिया था? नहीं। तो मैंने अर्ज की सरकार आप मक्का में दूसरी शादी आपने नहीं की। फरमाया तुम्हें नहीं पता आदिल से मशरूत है। हाँ, इस्लाम में अदल है ना, इंसाफ तो है नहीं। इंसाफ जिसे आप इंसाफ कहते हैं, वकील भी बैठे हैं मेरे पास, तवज्जो फरमाइएगा। अली नासिर साहब से ना सुनिएगा, वकील मुझसे ही सुनिएगा। इंसाफ, इंसाफ का शोर है। इंसाफ निस्फ से है, निस्फ से। आधा आधा कर दें तो निस्फ है। इस्लाम का कानून वरासत भी इंसाफ नहीं कहता, आदिल कहता। अगर इंसाफ होता तो आधा बेटे का, आधा बेटी का। आदिल के मानी है जिसका जो बनता है उसे दो। मैंने कहा सरकार आपने मक्का में दूसरी शादी नहीं की। फरमाया आदिल से मशरूत है। मैंने अर्ज की सरकार आपसे बड़ा आदिल कौन है? सरकार ने फरमाया आदिल के मानी जानते हो? जी बादशाह, जिसका जो बनता है उसे वो दिया जाए, ये आदिल है। फरमाया खदीजा की मौजूदगी में किसी और का कुछ बनता ही नहीं। आप जी हैं, सलामत रहो, जिंदगी आप। बहुत शुक्रिया। दूसरी शादी नहीं। फिर सरकार ने हिजरत फरमाई। हिजरत फरमाई, हिजरत फरमाई तो बिस्तर पे मेरे मौला अली को सुला है। बिस्तर से मुझे याद आया, शब महराज भी बिस्तर की बहुत बात होती है ना। और ये शिया याद रखें, शियों में महराज जिस्मानी मानना जरूरियात दीन में शामिल है। हाँ जी, क्योंकि जरूरियात दीन उसे कहते हैं जिनका इनकार काफिर बना देता। तशय्यो में महराज जिस्मानी मानना जरूरियात दीन में शामिल है। और अपने भाइयों से भी कहेगा कि महराज पर उसे गवाह ना बनाइएगा जो मदीना में शामिल हो। चलें, इस पे सोचिएगा, सोच लीजिएगा ना, फिर घर जाके दाद दे लेंगे तो वो भी तो दुआ मिल ही जाएगी ना। गौर फरमाइएगा। बिस्तर से मुझे याद आया तो महराज में पढ़ा जाता है कि बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, पानी बहता रहा। ये बिस्तर गर्म क्यों रहा? तवज्जो, एक बदन की हरारत होती, जिस्म की हरारत होती है। और इसके बारे में फिकही मसाइल बड़े सख्त हैं कि अगर कोई किसी जगह से उठे तो कोई नामहरम तब तक उसकी जगह पे ना बैठे जब तक वक्त उसके बदन की हरारत को
زائل نہ کرتا. یہ اسلام کا پردہ ہے. ایسا نہیں کہ نامحرم عورت اٹھے اور مرد فوراً بیٹھ جائے. نہ یہ بدن کی حرارت ہوتی ہے. رسول بستر چھوڑ کے گئے تھے تو محرم سلا کے گئے تھے. غور فرما رہے ہیں, محرم سلا کے گئے تھے. تو سرکار جسے ہجرت کی رات سلانا تھا اسے معراج کی رات بھی چھوڑ جاتے بستر. بندوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہ رہتی کہ بستر گرم کیوں رہا. جب میں نے کہا سرکار اسے ہی سلا جاتے جسے ہجرت کی رات سلانا ہے, تو فرمایا جسے ہجرت کی رات سلانا ہے وہ معراج میں پہلے کہیں کھڑا ہے. عقیدے بولیں گے نا, عقیدے بولیں گے, عقائد بولیں. جی آپ سلامت رہیں, آپ کی زندگی. ہجرت کی سرکار نے تو تشریف لے آئے مدینہ. مدینہ پھر ازواج تھیں تو ازواج کے لیے لفظ بیوت استعمال ہوا. اس پہ لمبی بحث نہیں, یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ چنیوٹ والوں خوش قسمت ہو, اس زمانے میں آپ کی مجلس میں بزرگ بیٹھے. ورنہ آپ کروانے والے بچے, پڑھنے والے بچے, سننے والے بچے. خوشی ہوئی مجھے سفید ریش بندے مجلس اعضاء میں دیکھ کے. یہ بزرگ بچوں کے ساتھ ہونا, بزرگ بچوں کے ساتھ ہوں تو باتیں اور طرح سے پہنچتی. ہاں, بزرگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. کوئی روئے, بچہ روئے, کوئی بچپنے میں رو پڑے, بزرگ ساتھ ہو چپ تو کروا لیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا, ذرا بیدار رہی. تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں ہے, بس یوں سمجھ لیں کہ جب ازواج کی بات ہوئی تو لفظ بیوت استعمال. بیوت جمع ہے. اہل بیت کی بات ہوئی آیت تطہیر کی تو لفظ بیت استعمال. بیوت کے معنی ہے اپنے اپنے گھر. چلیں اس پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ذرا مشکل ہو گیا. بیت کے معنی ہے اپنا گھر, ایک ہی گھر. تو یہ آیت تطہیر ہے. یہ آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول, شان نزول اس ماحول, اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں آیت اترے, اسے شان نزول کہتے ہیں. کسی بندے نے کہا تھا کہ جی آیت تطہیر آئی اور اس نے آل محمد کو پاک کیا. اس نے حائری صاحب سے کہا تھا, علامہ حائری صاحب سے, کہ آیت تطہیر آئی تو اس نے آل محمد کو پاک کیا. انہوں نے کہا نہیں, پاک نہیں کیا, طہارت کا اعلان کیا. انہوں نے کہا نہیں, آیت آئی تو پاک ہوئے, آیت آتی ہے تو کچھ ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا اچھا اگر آیت آنے سے ہوتا ہے تو ہم بھی ایک آیت پڑھتے ہیں, پھر آپ فیصلہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. آیت آنے سے اللہ ایک ہوا ہے. سارے ہلانے سے تو بات نہیں بنتی نا میرے بھائی. توجہ فرما رہے ہیں, اس کا شان نزول ہے. آیت تطہیر کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کیا ہے؟ وہ مجھے اپنے ماحول پہ اذیت ہوتی ہے, اور یہ میں اپنی قلبی کیفیت بتا رہا ہوں. مجھے اذیت ہوتی جب اعلان ہوتا ہے نا جی حدیث قصا کے بعد مجلس شروع ہوگی. حیران ہوتا ہوں میں اس بات پہ. توجہ, کہ اپنے کج خیالی کو آپ مجلس کہہ رہے ہیں اور حدیث قصا مجلس نہیں ہے. حدیث قصا ہی تو اصل مجلس ہے. غور فرما رہے ہیں, حدیث قصا ہی تو اصل مجلس ہے, اور اس میں ذاکر میں اور آپ ہے ہی نہیں. ہائے ہائے, اس میں ذاکر میں اور آپ ہے ہی نہیں ہے. اس میں ذاکر سریلا نہیں, سر کا خالق ہے. توجہ فرما رہے ہیں, میں چاہ رہا تھا آپ ذرا بیدار ہو جائیں. یہ حدیث قصا شان نزول ہے آیت تطہیر کا. یہ کیا ہوا, کچھ جلا رہے ہیں پیچھے کچھ چیز؟ اچھا لکڑیاں کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. شان نزول ہے حدیث قصا.
تو حدیث قصہ ہی سناتے ہیں آپ کو، اور پھر 2-3 فکرے حدیث قصہ کے سناتا ہوں آپ کو، اور پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ حدیث قصہ میں یوں ہوا کہ سرکار تشریف لائے، مولا رسول تشریف لائے۔ یہ میرے ممبر سے مولا رسول کم کہا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعلان غدیر کی شرط ہی رسول کا مولا ہونا ہے۔ جس نے رسول کو مولا نہیں کہا وہ علی کو مولا کہہ ہی نہیں سکتا۔ رسول نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر دنیا رسول کو مولا مان لیتی تو مولا کے معنی یار نہ کرتی، پھر مولا کے معنی دوست نہ ہوتے۔ مل کے بولو حیدری۔ سرکار کر تشریف آئے ہیں بیٹی کے گھر، اور آ کے سرکار نے فرمایا السلام علیک یا بنتی و یا بضعتی انی اجد فی بدنی ضعف۔ میں اپنے بدن میں نہ ترجمہ نہ کیجیے گا، ضعف اردو بڑی محدود زبان ہے اور ترجمہ کرنا بہت نامناسب ہو جائے گا۔ کرنے والوں نے کیا ہے، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو پہلے بدن سمجھیں۔ آپ اجازت دو چنوٹ والوں، میں ذرا اور طرح کی مجلس پڑھتا ہوں۔ یہ بدن سمجھیں کہ بدن کیا ہوتا ہے۔ خواب دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ سوتے ہی نہیں ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں، سوتے ہوئے بندے خواب دیکھتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ فکرہ کہہ کے ہوں، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ خواب دیکھتے، اس کا مطلب ہے آنکھوں کے سوا بھی کچھ ہے جو دیکھتا ہے۔ بیداری درکار ہے، آنکھوں کے سوا بھی کچھ ہے جو دیکھتا ہے۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں چنیوٹ میں، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ گیا ہوں، میں نے کھجوریں کھائی ہیں۔ اس بندے کا میں کیا کروں جسے مدینہ میں کھجوریں کھا کے فدق یاد نہ آئے؟ ذرا غور فرمائیے، مدینہ میں کھجوریں کھا کے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ کہتے ہیں جی میں سوئے ہوئے آپ چنوٹ میں، آپ صبح اٹھ کے بتاتے ہیں جی رات میں مدینہ گیا تھا، میں نے کھجوریں کھائی، بڑی میٹھی تھی۔ بھئی آپ تو بستر پہ سوئے ہوئے تھے، آنکھیں آپ کی بند تھیں، منہ آپ کا بند تھا، بند آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا، بند منہ سے آپ نے کھا لیا، اور پھر لذت بھی آپ کو آ گئی، ذائقہ بھی آپ کو یاد رہا۔ یہ خواب میں کون لذت لیتا رہا؟ کون لذت لیتا رہا؟ تو آئیے میں عرض کرتا ہوں۔ بدن ہیں آپ کے دو، کتنے؟ دو بدن ہیں، ایک ہے مادی، ایک ہے معنوی۔ مادی بدن سوتا ہے، معنوی خواب دیکھتا ہے۔ غور فرمائیے گا، اس نے خواب میں دیکھا، توجہ، پھر آپ نے خواب دیکھا اور ڈر کے اٹھ گئے کہ میں جا رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، بڑا درد ہوا۔ اس کا مطلب ہے خواب میں اذیت بھی ہوتی ہے، لذت بھی ہوتی ہے۔ وہ مانوی جسم اذیت بھی لیتا ہے، لذت بھی لیتا ہے، اسی کا نام برزخ ہے۔ ہائے ہائے یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ لیکن یہ مانوی اور مادی میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ توجہ، معصوم کا مادی جسم نہیں ہوتا، مانوی جسم ہوتا ہے۔ مادی جسم، توجہ، چاند پہ جائے تو آکسیجن ساتھ لے کے جاتا ہے، مادی جسم خلا میں جائے تو آکسیجن ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، یہ مادی جسم سورج کی تپش میں ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے اسے،
بخار ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 عناصر ہیں نا۔ آگ بڑھ جائے تو بخار ہے، پانی بڑھ جائے تو یا پھیپھڑے گئے یا گردے گئے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ہوا بڑھ جائے تو سانس گئی، کم ہو جائے تو سانس گئی، اور پھر مٹی بھی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو آج کل سردی کا موسم ہے، کوئی بڑا بھی گورا ہے تو ایک بار جسم پہ خارش کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا مٹی ہے۔ یہ 4 عناصر ہیں، اور یہ 4 عناصر اسی زمین پہ رہ سکتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اس سے نکل نہیں سکتے۔ ضعف کا ترجمہ کمزوری کرو گے تو وہ مادی جسم کی بات ہے، جو آکسیجن لے کے چاند پہ جائے، اس کے ضعف کا ترجمہ آپ سے نہیں ہوتا جو سورج پہ پیر رکھ کے معراج پہ جائے، اس کے ضعف کا ترجمہ آپ سے نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سید، نہیں کر سکتے آپ ترجمہ۔ جس کے ضعف کا ترجمہ نہیں ہوتا نا، اس نے آ کے بیٹی سے کہا مجھے چادر دیجیے، اللہ اکبر، مجھے چادر دیجیے۔ غور فرمائیے گا، بی بی نے چادر دے دی، سیدہ نے چادر دے دی۔ توجہ، کوئی چادر تھی سیدہ کے پاس، اپنی اتار کے نہیں دی، چادر پڑی ہوئی تھی جو دی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بطول رسول کے سامنے چادر اتار کے دے دیں۔ کوئی چادر تھی جو سیدہ نے دے دی۔ یہ رومال آپ کے سامنے ہے، میں نے اس سے پہلے بھی منہ صاف کیا، اب بھی کیا، اسے جیب میں رکھ کے میں کہوں گا عدیل ذرا اپنا رومال دو، شاہ جی ذرا اپنا رومال دیجئے، کامران اپنا رومال دیجئے، تو آپ کہیں گے یہ کس کو بلا لیا یار، اتنا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رومال ہی بچا رہا ہے اپنا۔ ویسے رومال ہوتا ہے، ہم غلط العوام میں رومال کہے جاتے ہیں۔ آپ اپنا رومال بچا رہا ہے اور دوسروں کا مانگ رہا ہے۔ جب رسول آئے تھے بیٹی کے گھر، سر پہ امامہ تھا، کندھے پہ کملی تھی، 2 چادریں پاس تھی، اپنی چادر اوڑھ لیتے۔ میں نے کہا سرکار آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، پھر بیٹی سے چادر مانگ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں خبر نہیں، میری نظر حاشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے۔ میں نے بطول کی چادر مانگ کے کائنات کو سمجھایا کہ اہل بیت وہ نہیں جو زبردستی میری چادر کے نیچے آ جائیں، اہل بیت وہ ہیں جو بطول کی چادر کے نیچے۔ آپ کی زندگی ہو سلامت رہے، اہل بیت وہ ہیں، سلامت رہے آپ کی زندگی۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں۔ اب یہ جو لفظ تطہیر ہے، یہ دیکھیں نا، غور فرمائیں اس آیت پہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یرید ہے، یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ برابری کرنے والے، مثالیں ڈھونڈنے والوں، تمہیں اٹھنا پڑتا ہے، پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے، وضو کی نیت کرنا پڑتی ہے۔ تمہاری نیت نہ ہو وضو کی تو وضو رہتا نہیں۔ تم اپنی طہارت کے لیے نیت خود کرتے ہو، ان کی طہارت پہ ارادہ اللہ کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ان کی طہارت پہ ارادہ اللہ کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بات بالکل قریب آ گئی۔ یہ جو یطہرکم ہے، مجھے لطف آ رہا ہے آپ میں پڑھنے کا، یہ جو یطہرکم ہے، اللہ نے ایک اور بی بی کو بھی طہارت کی سند دی، بس یہی آخری فکرہ ہے، وہ جناب مریم ہے سلام اللہ علیہ۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو طہارت کی سند دی ہے۔ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، عالمین کی نساء پر چنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، بڑی پاکیزہ بطول ماں ہے وہ مسجد میں رہتی تھی۔
مسجد میں رہتی تھی. اب یہاں پہ معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ جی انہوں نے کہا جی کو جناب جبرائیل آئے تھے نا. چلے ایک فکرہ اور کہہ لوں, اجازت ہے کہہ لوں. جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے بی بی مریم سے کہا جی آپ کو بیٹا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, میرا بیٹا ہوگا, مجھے بشر نے چھوا نہیں, یہ قرآن میں ہے. تو میں نے کہا اللہ یہ تو جناب مریم کی اور جناب جبرائیل کی پرائیویٹ گفتگو ہے, نجی بات ہے, اندر ہوئی ہے بیت المقدس کے, اللہ نے قرآن میں شامل کر دی, ہر کوئی پڑھتا پھر رہا ہے. اندر کی باتیں باہر تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ نے اشتہار لگا دیا مریم اور جبرائیل کی گفتگو کا. میں نے پوچھا اللہ یہ اشتہار لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب جبرائیل نے کہہ دیا بیٹا ہوگا, بی بی نے کہہ دیا میرے کیسے ہوگا, جبکہ بشر نے چھوا ہی نہیں. فرمایا یہی سمجھانا تھا کہ بطول ماں کے گھر بیٹا ہے تو بشر کے چھونے کی ضرورت تھی. غور فرما رہے, بطول ماں کے گھر بیٹا ہے, ولم یمسسنی بشر. توجہ فرمائی. اچھا پھر ہوا بیٹا آ گیا, چلے جلدی کرتے ہیں. بیٹا آ گیا تو وہ جو عیسائی ہیں, توجہ فرمائیے گا, انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا. بہت لمبی تقریر میں ایک فکرے میں سمیٹ گیا ہوں. کیوں مان لیا؟ ان کے ذہن میں قانون فطرت تھا کہ فطرت ہے باپ بھی ہو ماں بھی ہو تو پھر بیٹا ہوتا ہے. حالانکہ رسول پاک نے وہ نجران والے عیسائیوں کو آیت سنائی تھی, انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. انہوں نے کہا نہیں وہ فطرت سے پہلے کی بات ہے, وہ فطرت سے پہلے کی بات ہے, فطرت سے پہلے کی بات ہے. جناب آدم کی خلقت ہماری طرح تھوڑی ہے, وہ تو مٹی اٹھائی گئی اور مٹی تو خود مطہر ہے. اگر مٹی مطہر نہ ہوتی تو وضو کا بدل تیمم نہ ہوتا. اور فرما رہے ہیں اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے بنایا. اب یہ جو میرے سامنے شیعہ بیٹھے ہیں نا, ان کی فضیلت میں سناؤں, اس بات سے قطع نظر سید ہیں یا غیر سید, سب کی فضیلت بتاتا ہوں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے. قرآن کہتا ہے نا کالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا, جن کا رجت پہ یقین ہے, بندے قبروں میں ہیں, مٹی ہو گئے نا. توجہ فرمائیے گا, جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے مٹی سے. اس کا مطلب ہے قائم کے ظہور پہ جو قبر سے اٹھیں گے وہ نطفے سے نہیں بنیں گے. ہائے ہائے, وہ پاک مٹی سے بن کے اٹھیں گے. اور فرما رہے عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ قانون فطرت ہے, باپ بھی ہو ماں بھی ہو تو پھر بنو, لیکن وہ دوسرا قانون بھول گئے. دو قانون ہیں اللہ کے, ایک قانون فطرت ہے, ایک قانون عصمت ہے. اللہ برتر قانون کے لیے کمتر قانون توڑ دیتا ہے. مثلا نفس انسانی ہر چیز سے محترم ہے. نماز واجب ہے اور نماز پڑھتے ہوئے پتہ چل جائے کہ بچہ کنویں میں گر رہا ہے تو نماز توڑ دو, بچے کو بچا لو. پتہ نہیں ہندو کا ہے, سکھ کا ہے, عیسائی کا ہے, نماز چھوڑو, پہلے بچے کو بچاؤ. برتر قانون ہے نفس انسانی کا احترام. اللہ برتر قانون کے لیے کمتر قانون کو توڑتا ہے. قانون ہے دو, ایک ہے قانون فطرت. قانون فطرت یہ ہے کہ ماں بھی ہو باپ بھی ہو پھر اولاد آتی ہے. ایک ہے قانون عصمت. قانون عصمت میں یہ ہے کہ ماں معصومہ ہو تو باپ بھی معصوم ہو. مریم معصومہ تھی, باپ معصوم مل نہیں رہا تھا, اللہ نے فطرت توڑ دی. اوئے ہوئے, اللہ نے فطرت کو توڑا, عصمت کو بچایا. غور فرمائیے گا, اللہ نے فطرت کو توڑا, عصمت کو بچایا. اور یہی بات علی اور بطول نے مباہلہ میں جا کے سمجھائی کہ ہم ایک دوسرے کا کف بن کے اسے کفون احد رکھ رہے ہیں. آپ جی ہیں سر, ہم ایک دوسرے کا کف بن کے اسے کفون احد رکھ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, بہت زندگیوں آپ کی بہت سلامت رہے ہیں. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جب بیٹی رسول کی ہے, جب بیٹی رسول کی ہے تو اوصاف رسول جیسے ہونے چاہیے. نہیں, غور نہیں فرمایا. بیٹی رسول کی ہے تو اوصاف
میں ایک فکرہ ویسے اس کی مماثلت اس سے بنتی نہیں ہے، وہ میٹا فزکس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے. ہاں جی، وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن میں جینیٹک سائنس کا ایک اصول پڑھتا ہوں. بیٹیاں باپ پہ ہوتی. اللہ اکبر. بیٹیاں باپ پہ ہوتی ہیں. اور یہاں پہ میں ایک صحابی کا قول نقل کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری کا. وہ کہتے ہیں بی بی خطبہ فدق پڑھ رہی تھی اور میں سر جھکا کے رو رہا تھا. بی بی کی آواز سن کے مجھے لگ رہا تھا میں غدیر میں کھڑا ہوں، رسول بول رہے ہیں. اور جو بی بی نے خطبہ پڑھا نا، اس کے میں 2-4 فکرے سنا دیتا ہوں. شہزادی نے فرمایا یاد نہیں ہے مدینہ والوں، مکہ کے آئے ہوئے لوگوں، تمہیں یاد ہے تم بارش کا گڑھوں میں رکا ہوا گندا پانی پیتے تھے، ہماری جد کے پیروں سے چشمہ نکلا تو تم نے صاف پانی پیا. اللہ اکبر. شہزادی نے فرمایا ہماری جد کے پیروں سے شفاف صاف خالص پاکیزہ پانی نکلا تو تم نے وہ پاکیزہ پانی پیا. شہزادی فرماتی ہے تم صحراؤں میں پڑے ہوئے گدھوں کے نوچے ہوئے مردار کو کھاتے تھے، ہم نے تمہیں مذبح کھانا سکھایا. ہم نے تمہیں مذبح کھانا سکھایا. اور فکرہ سن کے نوجوان ساری زندگی یاد رکھیں گے. شہزادی فرماتی تم ہمارے احسان اتارو گے، تمہارے قبیلوں میں نکاح کی رسم نہیں تھی، ہم نے تمہیں نکاح کرنا سکھایا. اور شہزادی فرماتی ہیں پھر کمزور میرے بابا کی دعوت پر دین میں داخل ہونے لگے. جب دین میں داخل ہو گئے تو ان کی طاقت بڑھ گئی، اور جب دین مدینہ آ گیا تو پھر لوگ حملہ آور ہوئے. جب لوگ حملہ آور ہوئے تو میرے بابا پکارتے تھے، پھر میرے علی اٹھتے تھے. یہ شہزادی فرما رہی ہیں میرے علی اٹھتے تھے، ہر بار علی اٹھتے تھے. شہزادی فرماتی پھر ایک دن ایسا آیا کہ میدان میں اللہ کا بڑا دشمن کھڑا تھا، میرے بابا نے 3 دفعہ لوگوں کو بلایا، کوئی نہیں اٹھا، میرا علی اٹھا. اور جب میرا علی اللہ کے بڑے دشمن کو مٹی میں ملا کے ٹہل کے چل رہا تھا تو تم سارے علی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے غریبوں کے بچے عید کا چاند دیکھتے. میرا سلام ہے جی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بسم اللہ. زندہ باد. جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے وہ ضعیف ہونے تک کھڑی رہی. میں گھنٹے نہیں بتا رہا، میں گھنٹے نہیں بتا رہا، وہ ضعیف ہونے تک کھڑی رہی. اور سلوک ایسا ہوا کہ سند کے پرزے چننے سے پہلے کان پھٹ گیا. مخدوم عالمین آپ کو سلامت رکھے. ایک وظیفہ چنوٹ والوں میں بتا جاتا ہوں، وہ ضرور کیجئے گا. ہر بندہ گھر میں سیدہ بطول کی مجلس کروائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے کروائیں؟ کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جو گھر میں پکا ہے اسے نیاز قرار دے لو. زیادہ لوگ نہیں بلا سکتے نا، کھانا تھوڑا ہے. اپنے بچے بیوی بہنیں بھائی بٹھا لو. ذاکر نہیں بلا سکتے، خود کھڑے ہو کے
ایک فکرہ کہہ دو، مجلس بطول ہو جائے گی. اپنے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دو بطول بڑی زخمی تھی. جزاک اللہ، مرحبا. چند فکرے شہادت کے، سیدہ کی شہادت کے. ماتمی جوان میرے سامنے، سارا سال زنجیر مارو کما کرو، میرا یہ فکرہ سمجھنا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. 3 جمادی الثانی کو منہ کا ماتم ضرور کرنا. جس کی پشت زخمی تھی نا اس کے لیے زنجیر مارتے ہو. میں سمجھا نہیں پایا آپ کو. جو بندے ہم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، میں ایک سوال ان سے کرتا ہوں. میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں، سید ہوں، آپ احتراماً سن رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں. اس عبادت کے دوران بلا تفریق کے مسلک و مذہب کوئی برقع پوش بی آ جائے، وہ یہاں کھڑی ہو جائے، یہ بزرگ اٹھیں گے، مجھے کہیں گے چپ کر، پہلے اس کی سن. مستور کھڑی ہے، ہم نہ روئیں. بہت دیر کھڑی رہی، کسی نے نہیں پوچھا کیوں آئی ہو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی پہ کھول کے رویا کرے. کیوں؟ بطول کا جنازہ، میں فکرہ کہوں گا، یاد رہا تو اسے اشتہاروں میں لکھنا. بطول کا جنازہ کائنات کا پہلا چپ تعزیہ ہے. یہ واحد جنازہ ہے جس میں شامل افراد اشاروں سے باتیں کرتے تھے، کسی کو خبر نہ ہو. زخمی کتنی تھی یہ میں بچوں کو بھی سمجھاؤں. 3 جمادی الثانی کو بی بی فضہ نے حسنین کو بھیجا، جاؤ نانا کے پاس. دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آئے. حسن امیر نے حسین بادشاہ سے کہا بھیا حسین، نانا آپ سے زیادہ باتیں کرتے تھے، آپ نانا کو بتائیں نا اماں کی حالت کیا ہے. میرے مولا حسین نے امامہ اتارا، رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا اور رو کے کہنے لگے نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی. جزاک اللہ. بزرگ بھی رو پڑے، جوان بھی رو پڑے. جو نہیں سمجھا بھی کہ شہزادی کتنی زخمی تھی، اسے اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں. ایک دن 3 جمادی الثانی کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 3 جمادی الثانی کو نا جب دن گزر جائے تو پھر شام کو سویا نہ کرو. یہ میرے بھائی ابھی دیکھ رہے تھے، میں انہیں بتا رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا 2 راتوں کا جاگا ہوا ہوں. 3 گزرنے کے بعد اگلی رات سویا نہ کرو. اس رات جاگنا علی کی سنت ہے. کیوں علی کی سنت ہے؟ وہ ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی. جب فجر کی نماز کے لیے اٹھو نا تو ایک وظیفہ اور سن لو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ العظم کہنے کے بعد ایک سلام کیا کرو. وہ زیارت ناہیہ میں بھی ہے. سلام کیا کرو، اے قبر گم گشتہ ہمارا سلام، اے قبر گم شدہ ہمارا سلام. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی شہزادی کتنی زخمی تھی. 3 جمادی الثانی کے بعد مولا علی گھر سے نکلے، حسین بادشاہ کو ساتھ لیا. حسین نے بابا کی انگلی پکڑی ہوئی. علی بطول کے بعد حسین کا بڑا خیال رکھتا.
لے کے جا رہے تھے مدینہ کی گلی میں، اچانک میرے مولا حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لی، گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، سامنے علی بھی مٹی پہ بیٹھ گئے، بیٹے کا سر چوما، فرمایا حسین تیری ماں کہہ گئی تھی میرے بعد میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھا۔ حسین سر اٹھا، آنکھیں کھول، حسین کہنے لگے بابا ابھی تعمیل حکم کرتا ہوں، تھوڑا وقت دے دے، میں ابھی آنکھیں کھول لیتا ہوں۔ علی فرماتا ہے میرا لال مجھے بتا تو صحیح آنکھیں بند کیوں کی؟ آنکھیں بند کیے حسین کہنے لگے بابا سامنے سے وہ بندہ آ گیا جس نے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ جی میں نوکر جی، برداشت نہیں کر پائیں گے آپ۔ سیدہ کتنی زخمی تھی، کیا بتاؤں کتنی زخمی تھی، اتنی زخمی تھی بطول، اتنی زخمی ہو کے شہزادی نے وصیتیں کی۔ سیدہ نے کس کو وصیتیں کی؟ اپنے بابا کے وصی کو، اپنے بابا کے وصی کو بطول پاک نے وصیت کی، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا، اللہ اکبر، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرو، یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنایا نا اس میں مجھے رکھنا، رات کو جنازہ پھر تابوت۔ فرمایا یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ میرا دل چاہ رہا ہے، میں بہت کم شہادت پڑھتا ہوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے میں سیدہ کی شہادت پڑھوں۔ یا علی یہ فکرہ سادات و غیر سادات سمجھئے گا ذرا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی، یا علی میرے حسن کا بدن بڑا نازک، اللہ اکبر۔ یا علی زیادہ وقت نا مسجد میں گزاریے گا، سبحان اللہ مرحبا، یا علی زیادہ وقت مسجد میں گزاریے گا۔ کیوں؟ فرمایا یا علی پہلے جب آپ آتے ہیں زینب میرے پیچھے چھپتی، یہ وصیت ہے شہزادی کی۔ فرمایا یا علی کچھ بندے میرے جنازے میں نہ آئے، ہاں، پھر فوراً فرمایا جو غیر سید بیٹھے ہو اور سیدہ کی صداقت کی گواہی دیتے ہو تمہیں تمہارا مقام بتاؤں۔ فرمایا یا علی کچھ بندے میرے جنازے میں نہ آئے، اور پھر فرمایا یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا، اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا سیدہ کچھ لوگوں کا منع کر دیا، عمار کا خاص طور پہ کہا کہ میرے جنازے میں بلانا۔ فرمایا یا علی مجھے حسن نے بتایا جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائیں عمار جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ کھول کے رو لو یار، سیدہ بطول کا پرسہ ہے، بی بی کا پرسہ ہے۔ پہلے پرسے ہوتے ہیں نا 10 محرم کا، 25 محرم کا، 20 صفر کا، 25 صفر کا، 28 صفر کا، تو پاک بی بی آتی ہے پرسہ لینے۔ جب سیدہ بطول کا پرسہ ہوتا ہے نا پھر 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں، ایک شام والی بطول کی بیٹی، ایک زخمی حسین، ایک کٹے بازوؤں والا میرا مولا عباس جس کے کرتے سیدہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے سیتی رہی۔ شہزادی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پرسہ لینے آتے ہیں، یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا، یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا، یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا۔ اور پھر فرمایا یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند بھی نہ ہو، جب کوئی روشنی نہ ہو، پھر زینب کو میری قبر پہ لا۔ چاند کی روشنی میں میری زینب مدینے کی گلی میں نہ آئے،
میں کہتا ہوں سیدہ جس کا آپ چاند کی روشنی میں ایک مدینے کی گلی میں اپنے باپ کے ساتھ آنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ دن کی روشنی میں بغیر بھائیوں کے، بغیر چادر کے یزید کے دربار۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہو بھائی، پرسہ کرنے والے ماتمی جوان سلامت رہیں۔ پھر فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، مجھے قبر میں خود اتارنا، میری تلقین خود پڑھنا۔ تلقین کی ضرورت نہیں ان کو، لیکن یہ جنازہ، یہ کفن، یہ تلقین، یہ بقائے شریعت کے لیے۔ اور فرمایا یا علی آپ یہ تلقین سنتے ہیں جب پڑھی جاتی ہے، ایک محرم قبر میں اترتا ہے، اگر مستور کا جنازہ ہو تو وہ دائیں ہاتھ سے دایاں کندھا، بائیں ہاتھ سے بایاں کندھا ہلاتا ہے۔ فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، اور یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا، یا علی میری پسلی ہے ٹوٹی ہوئی۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ بس عزادارو، شہزادی نے وصیتیں کی، بی بی فضہ نے حسنین کو نانا کے پاس بھیجا، نانا سے مل کے حسنین آئے نا، حجرے کی طرف جانے لگے۔ بی بی فضہ کہنے لگی حسین، حسن ذرا رک جاؤ، تمہاری اماں تسبیح میں مصروف ہے۔ فرمایا اماں فضہ تسلیاں نہ دے، ہمیں نانا نے بتایا تمہاری ماں چلی گئی، بس آخری فکرے پڑھنے ہیں مجھے، آخری فکرہ سن لو۔ کائنات میں علی سے بہادر کوئی نہیں، علی نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، اکیلے بدر لڑ گئے، اکیلے احد لڑ گئے، اکیلے خندق جیت لی، اکیلے فتح مکہ کے دن بت توڑے، حتیٰ کہ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، 19 رمضان کو جب ضرب لگی سر قرآن کی طرح کھل گیا، بیٹے گلیم میں ڈال کے لے کے چلے، جب گھر کے قریب پہنچے فرمایا مجھے اتار دو، میں اپنے پیروں پہ چل کے نا گھر جاؤں گا، میں بیٹیوں کے سامنے جنازے کی طرح نہیں جانا چاہتا۔ ضرب کھا کے بھی علی بغیر سہارے کے چلے، پتہ نہیں اس سے آگے میں ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکوں، پتہ نہیں علی نے بطول کا کون سا زخم دیکھا، کفن پہنا کے کہتے ہیں حسن مجھے اٹھا، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ سیدہ 7 چادروں کا کفن ہے، بطول کفن میں ہے، آواز دے کے فضہ کہتی ہے آ مل لو، حسین دور کھڑے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں اماں بلائے گی تو میں آؤں گا۔ اچانک کفن کے بند ٹوٹے، بطول کا زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا، فرمایا آ میرے حسین، ماں ملنے کے لیے تیار ہے۔ عزادارو کہا آج ماں بلا کے مل رہی ہے، حسین یہ قرض رہ گیا۔ پھر کربلا کا میدان تھا، 13ویں ضرب چل گئی، حسین کو آواز دے کے کہتی ہے حسین میں کل بھی پاس تھی، ماتم حسین